سیرت سیریز میں اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہت اہم اور دلچسپ واقعے کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ اسلام کے اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے، بلکہ اللہ نے اس واقعے کو واضح فتح قرار دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ہم نے تمہیں واضح فتح دی ہے۔ بہت سے مسلمان سورۃ فتح کو فتح مکہ سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ سورۃ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ سیرت میں اب ہم صلح حدیبیہ کا ذکر کریں گے۔ سیرت کی کچھ کتابوں میں اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ کتابوں میں اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے بعد میں آنے والے علماء اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، البتہ صحابہ کی اکثریت اسے غزوہ حدیبیہ کہتی تھی۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، خود لڑے ہوں، لیکن اس واقعے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کی اکثریت اسے غزوہ حدیبیہ کہتی تھی۔ سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی۔ انہوں نے ان کی فہرست شروع کی، حتیٰ کہ آخر کار انہوں نے کہا نمبر 5 غزوہ حدیبیہ، تو انہوں نے اسے غزوہ حدیبیہ کہا، حالانکہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے صحابہ بھی اسے غزوہ حدیبیہ کہتے تھے۔ اسے کیوں غزوہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ اور صحابہ لڑائی کے بالکل نزدیک تھے اور وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے لڑائی کا حلف لیا تھا، تو ان کا لڑنے کا عزم اور ہمت تھی، تو اس لیے وہ اسے غزوہ کہتے تھے۔ اسے اس لیے بھی غزوہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیبیہ کی یہ موم سیاسی طور پر اتنی اہم تھی کہ اس کا حوالہ ایک واقعے سے زیادہ بنتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زیادہ مناسب ہے کہ اسے غزوہ کہا جائے، کیونکہ غزوہ کا مطلب ہے ایک فتح، اور اللہ نے اسے فتح کہا ہے۔ اس غزوے کی وجہ کیا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے کیوں نکلے؟ کسی وقت 6 ہجری میں رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا۔ اس دوران آپ نے احرام پہنا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ حالت عمرہ میں تھے، اور وہ اپنا سر منڈوا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے عمرہ مکمل کر لیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو عمرہ کے سارے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کو آپ نے ایسے لیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اللہ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ مکہ جائیں اور عمرہ کریں۔ روایات میں واضح نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ جب حدیبیہ کا سفر کیا جا رہا تھا یا صلح حدیبیہ ہو چکی تھی تو خواب کے دکھائے جانے کا حوالہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن خود اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک خدا نے اپنے رسول کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے خواب دیکھا جو سچا ہوگا، لیکن یہ مستقبل میں ہوگا۔ تم باحفاظت رہو گے اور اپنے بال منڈواؤ گے۔ اور صحیح بخاری کی مشہور حدیث بھی جس کا ہم ذکر کریں گے، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ،
کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں اور اپنے بال منڈوا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ اللہ نے آپ کو اس خواب کے ذریعے بتایا تھا۔ رسول اللہ نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تو کیا میں نے تمہیں اس سال کہا تھا؟ نہیں، یہ اگلا سال ہو سکتا ہے۔ تو واضح طور پر رسول اللہ کے خواب دیکھنے کے حوالے ہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا اور ارد گرد کے قبائل کو بھی آگاہ کیا۔ اب یہ 6 ہجری کا سال تھا۔ جنگ بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، جنگ خندق ہو چکی تھی، تو اسلامی سیاسی علاقہ نسبتاً بڑا ہو گیا تھا۔ تو ارد گرد کے علاقے میں بھی مسلمان تھے۔ تو رسول اللہ نے اپنے ارادے کا اعلان کیا کہ وہ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوں گے، اور جو بھی اس سفر میں شریک ہو سکتے ہیں انہیں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ تاریخ دان اور سیرت کے ماہر اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ پہلی ذوالقعدہ 6 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے انصار، مہاجرین اور ارد گرد کے قبائل کو بتایا کہ آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ نے 6 سال سے مکہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھے اور انہیں بہت توقعات بھی تھیں اور گھبرا بھی رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ جب مہاجرین اور انصار تک یہ خبر پہنچی تو وہ اس سفر کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ مکہ جانا، عمرہ کرنا اور واپس مدینہ آنا تقریباً 1.5 مہینے کا سفر بنتا تھا، اور اللہ جانے کیا ہوگا۔ وہ تیاری کر رہے تھے۔ جہاں تک بدوؤں کا تعلق ہے، مدینہ کے ارد گرد احراب کا تعلق تھا، انہوں نے اس سفر میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن اور سیرت کی کتابوں میں اس کا حوالہ ہے۔ اللہ سورۃ فتح میں فرماتے ہیں، وہ جو احراب میں پیچھے رہ گئے، انہوں نے کہا ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے بخشش مانگے۔ پھر اللہ نے انہیں بے نقاب کیا۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے نہ جانے کی اصل وجہ کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اس وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اللہ نے ان کے نہ جانے کی وجہ قرآن میں بیان کر دی، اور تفسیر کی کچھ کتابوں میں ہے کہ ان بدوؤں نے کہا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم اسی قوم کے پاس جائیں جو ہمیں قتل کرنے کے لیے یہاں آئے۔ جنگ بدر، احد، وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے یہاں آئے۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی موت کی طرف چل کر نہ جائیں گے۔ چلو ہم کوئی عذر بناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور بتاتے ہیں۔ اور بالکل انہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے ایک عذر بنایا اور اللہ نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ سبحان اللہ، ان کے عذر، ان کی سستی اور ان کے ڈر نے انہیں اس چیز سے محروم کر دیا کہ وہ اپنا درجہ بڑھائیں، جو جنگ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کے بعد افضل ترین تھا، جس کا ہم ذکر کریں گے کہ تمام صحابہ کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ ان کے درجات ہیں۔ سب سے بلند درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے، جو 10 صحابہ ہیں۔ اس کے بعد جنگ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کا درجہ ہے، جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا نمبر حدیبیہ میں حصہ لینے والے صحابہ کا ہے، جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی۔ وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کے لیے بہادری دکھائی۔
اللہ نے انہیں ایسی بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ جب صحابہ نے رسول اللہ کو بیعت رضوان دی تو رسول اللہ نے ان سے کہا، اس وقت اس زمین پر کوئی بھی اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں ہے جتنا میرے سامنے یہ گروہ ہے۔ رسول اللہ نے اس انداز میں ان کی تعریف کی۔ اس وجہ سے جو بھی بیعت رضوان میں موجود تھا وہ صحابہ میں سے افضل ہو گیا اور ان کے درجات بڑھ گئے، جو بدری صحابہ کے بعد افضل ترین ہیں۔ جہاں تک بدوؤں کا تعلق ہے، احراب کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ہچکچائے تو وہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں اور فضائل سے محروم ہو گئے۔ یقینی طور پر یہ اسلام کا جانا پہچانا اصول ہے کہ جتنا آپ کا اللہ پر توکل ہوگا، اللہ اتنا ہی آپ پر رحمتوں کی برسات کرے گا۔ آخر میں سیرت کی کتابیں اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ سے 1400 صحابہ مکہ کے لیے رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نوٹس کریں کہ ہر جنگ اور غزوے کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان لشکر کی تعداد 313 تھی، احد میں 700 کے لگ بھگ تھی، اور جنگ خندق میں ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ شاید 1000 کے لگ بھگ مرد تھے۔ تو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے بھی لہروں کا رخ بدل رہا ہے۔ 1400 صحابہ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سیرت کے علماء میں یہ اختلاف ہے کہ صحابہ جنگ کے لیے ہتھیاروں سے لیس تھے یا نہیں۔ سیرت کی ابتدائی کتابوں میں دونوں رائے ہیں۔ کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ صحابہ نے صرف حفاظت والی تلواریں پہنی ہوئی تھیں۔ تلواروں کی مختلف اقسام تھی۔ کچھ تلواریں صرف جانوروں اور حفاظت کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور کچھ تلواریں جنگ میں لڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، جن کی دھار تیز ہوتی تھی، اور ہیلمٹ اور زریں بھی ہوتی تھیں۔ علماء میں اختلاف ہے کہ صحابہ کے پاس زریں اور ہتھیار تھے یا نہیں۔ کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ صحابہ کے پاس ہتھیار اور زریں تھیں، جبکہ کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ صحابہ کے پاس زریں اور ہتھیار نہیں تھے۔ اور ان کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جو انشاءاللہ صحیح پوزیشن ہوگی، کہ صحابہ نے ہتھیار اور زریں پہنی ہوئی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ ہتھیار علیحدہ قافلوں اور اونٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان ہتھیاروں کو پہنا ہوا نہیں تھا۔ یقینی طور پر صحابہ نے دوسری وجہ سے بھی نہیں پہنے ہوں گے، کیونکہ وہ احرام میں تھے۔ جب آپ احرام میں ہوتے ہو تو ہتھیار نہیں پہن سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ عالم۔ ایسے لگتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے نہیں تھے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کا مطلب تھا کہ ان کے پاس ہتھیار قافلے میں موجود تھے کہ ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ دراصل اس کی سینس بنتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی اندھا دھند مکہ نہیں جا سکتے تھے جبکہ انہیں پتہ نہ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تمام سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ ایک دلچسپ چیز کہ رسول اللہ مکہ کے لیے پہلی ذوالقعدہ کو نکلے۔ ذوالقعدہ کے متعلق کیا دلچسپ چیز ہے؟ پہلی ذوالقعدہ سے مقدس مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقدس مہینوں کی تعداد 4 ہے۔
اللہ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، اس روز کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، خدا کی کتاب میں برس کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا، جسے جاہلی عربوں نے اپنایا، لیکن انہوں نے ان 4 مقدس مہینوں کے متعلق غداری کی۔ انہوں نے ان کو تبدیل کیا اور مکس کیا۔ اگر وہ ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو کہتے کہ چلو ان مقدس مہینوں کو روکتے ہیں، اسے ذوالقعدہ کہنے کے بجائے شوال کہتے ہیں، اور ذوالقعدہ کو اگلے مہینے تک مؤخر کر دیتے ہیں، تو وہ ان مقدس مہینوں کو اپنی خواہشات کے مطابق آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ تو اس حرکت کے بارے میں اللہ نے کہا، امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ویسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اس موقع پر سال کے 12 مہینوں کو اصل ترتیب میں لایا گیا، اور رسول اللہ نے کہا کہ اس سال میں 12 مہینے اصل ترتیب پر لوٹ آئے ہیں، کہ وہ چکر تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تھے، تو اب سے مہینوں کی ترتیب میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے رد و بدل کے بعد اب الجھاؤ تھا، صدیوں سے یہ رد و بدل جاری تھا، تو اب لوگوں میں الجھن تھی کہ کون سے مہینوں کی اصل ترتیب ہے۔ ویسے یہی ایک وجہ بھی تھی کہ عربوں کے ہاں کیلنڈر نہیں تھا، تو اس سال حجۃ الوداع سے لے کر ہمارے وقت تک مقدس مہینوں کو ایسے ہی رکھا گیا جیسے اللہ نے اس وقت رکھا تھا جب زمین اور آسمان بنائے گئے تھے۔ ان مقدس مہینوں کے نام یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو رسول اللہ مقدس مہینے کے ابتدا میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے، تو دراصل آپ اپنی روانگی میں تاخیر کر رہے تھے، حتیٰ کہ مقدس مہینے شروع ہوں، اور یہ واضح طور پر ارادہ تھا، اتفاق نہیں تھا۔ جب بھی انہوں نے خواب دیکھا ہم نہیں جانتے، لیکن وہ پہلی ذوالقعدہ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز سوموار پہلی ذوالقعدہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قریش کو جس قدر ممکن ہو واضح پیغام دینا چاہتے تھے کہ میری جنگ کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں پرامن طریقے سے روانہ ہو رہا ہوں، میں احرام پہن رہا ہوں، اور میں پرامن طریقے سے مکہ جا رہا ہوں۔ اب یہ بہت بڑا رسک تھا۔ واضح طور پر رسول اللہ کا اللہ پر توکل اور اعتماد تھا کہ وہ یہ رسک لے رہے تھے۔ یہ رسک کیوں تھا؟ اب تکنیکی طور پر مقدس مہینوں میں قریش کو سب لوگوں کو مکہ آنے کی اجازت دینا ہوتی ہے۔ ابن عباس خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقدس مہینوں میں حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے ہاتھ تک نہ لگاتا تھا۔ یہ دور جاہلیت کا قانون تھا، اور یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا قانون تھا، جس پر قریش فخر کرتے تھے کہ ایک دفعہ جب مقدس مہینوں کا اعلان کر دیا جاتا تھا تو عرب کے لوگ جان لیتے کہ یہ مقدس مہینے ہیں جس میں کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے جب جنگ بدر سے پہلے صحابہ کی مکہ سے باہر ایک مہم تھی جس میں مقدس مہینے کے پہلے دن ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اہل مکہ قریش نے بہت شور مچایا
کہ مسلمانوں نے مقدس مہینے میں قتل کر دیا ہے، تو اللہ نے قرآن نازل کیا، ہے محمد، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی بھی جو مقدس مہینوں میں جارحانہ جنگ کرے یہ کبیرہ گناہ ہے، کہ اللہ کچھ حکمتوں کی وجہ سے کچھ اللہ کو پتہ ہیں اور کچھ واضح ہیں، سیاسی استحکام کی وجہ سے یا معاشی استحکام کی وجہ سے، کہ سال میں 4 مہینے ہر کسی کو امن سے رہنا چاہیے، اور اگر جارحانہ جنگ کی ضرورت ہو تو اسے اس وقت تک مؤخر کرنا چاہیے کہ ہر کوئی محتاط ہو اور اسے پتہ ہو، تو سال کے 4 مہینے مکمل امن ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی ذوالقعدہ کو روانہ ہوئے، تاکہ سب کو یقین ہو کہ میں احرام کی حالت میں روانہ ہو رہا ہوں، حرم کے مہینے میں حرم کی زمین کا سفر کر رہا ہوں، اور تکنیکی طور پر مقدس مہینوں میں قریش کو اجازت نہیں کہ لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں، اور ان کی تاریخ میں انہوں نے ایسا نہ کیا تھا۔ یہ قریش کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قانون کی خلاف ورزی کی، اور جانتے ہوئے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، مقدس مہینے کا اعلان کرتے ہوئے اس کے باوجود انہوں نے حجاج کو کعبہ تک رسائی نہ دی۔ یہ اگلے چند دنوں میں ہوگا۔ تو رسول اللہ پہلی ذوالقعدہ کو روانہ ہوئے اور آپ میقات پہنچے۔ مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے۔ یہ جانی پہچانی سنت ہے کہ ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی جائیں، اور آج تک حجاج جو مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں وہ ذوالحلیفہ رک کر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھیں اور پھر آپ نے احرام پہنا۔ اس کے علاوہ آپ نے جانوروں کو قلادے پہنائے۔ جانوروں کو قلادے پہنانا یا سجانا بدقسمتی سے امت میں اب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ روایت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ یہ تاریخ میں کافی عام روایت تھی جو حالیہ تاریخ تک جاری رہی، جب لوگوں نے حج اور عمرہ کے لیے اونٹ اور جانور ساتھ لانا بند کر دیے۔ ویسے حج اور عمرے دونوں کے لیے عدیہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ 7 جانور لائے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ 70 اونٹ لے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ! حجۃ الوداع میں آپ 100 اونٹ لے کر گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ جب کچھ کرتے تو اسے بڑھاتے، کہ وہ عمرہ پر گئے تو 70 جانور لے کر گئے، اور جب آپ حج پر گئے تو 100 اونٹ لے کر گئے۔ جب بھی آپ کو کچھ دوبارہ کرنا ہوتا تو آپ پہلے سے بہتر طریقے سے کرتے۔ تو اس سال آپ 70 اونٹ لے کر گئے۔ جب احرام میں داخل ہوا جاتا ہے تو اونٹوں کو نشان زدہ کیا جاتا ہے۔ نشان زدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسے عربی میں احلال کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی طور پر مطلب ہے کہ جانوروں کو سجانا، ایسے نشان لگانا جس سے پتہ چلے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جانور کو مکہ کے فقراء اور مساکین کے لیے نامزد کر دیا جائے کہ ہم اللہ کے لیے ان کا گوشت فقراء کو دیں گے، جس سے ہم پر اللہ کا فضل ہوگا۔ اس وقت کے عرب جب ان جانوروں کو دیکھتے تھے یہ تقوی کا نشان ہوتا تھا، یہ ایمان کا نشان ہوتا تھا،
जिसकी वो कदर करते थे। तकनीकी तौर पर एक दफा जब जानवर को नामजद कर दिया जाता था तो उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, हत्ता कि जब कोई मजबूरी बन जाए। जैसे अगर आपके पास एक ऊंट है और उसे नामजद कर दिया गया है, फिर आपको ऊंट पर सवार होकर मक्का जाने की इजाजत है। लेकिन अगर आपके पास 2 ऊंट हैं और एक को आपने नामजद कर दिया है, तो फिर नामजद किए गए ऊंट पर सवार होने की इजाजत नहीं, क्योंकि आपने उसे अल्लाह के लिए नामजद कर दिया है, फुकरा के लिए नामजद कर दिया है। यह शायर की निशानी है। अल्लाह इन ऊंटों के हवाले से कुरान में कहते हैं, और जो शख्स अदब की चीजों की जो खुदा ने मुकर्रर की हैं अजमत रखे, तो ये फेल दिलों की प्रेजगारी में से है। सूरत हज की इस आयत का सियाको सबाक इन जानवरों के हवाले से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा में जानवरों को कलादे पहनाए। जुल्हुलैफा में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी बुसर इब्ने सफवान अल खुजाई को भेजा कि मक्का जाएं और पता लगाएं कि कुरैश के क्या अज़ाइम हैं और वापस आकर मुतला करें। सीरत में बार बार हम रसूल अल्लाह की एहतियातें देख रहे हैं। आपका अपना तवक्कुल मुकम्मल था और आप जानते थे कि अल्लाह मामलात को बेहतरीन कर देंगे, लेकिन आप अपने बस में वो सब कुछ कर रहे थे ताकि प्लान परफेक्ट हो, और हमने सीरत में हर जगह इसका मुशाहिदा किया है। तवक्कुल का मतलब है कि आप अपने बस में जो कुछ हो वो करें और फिर नताइज को अल्लाह पर छोड़ दें। आपने जासूसी के लिए वो सहाबी चुने जो मशहूर नहीं थे। कुरैश में से उन्हें कोई ना जानता था। वो ना अंसार से थे और ना ही मुहाजिरीन से। वो खुजा कबीले से थे जो गैर जानिबदार कबीला था। बुसर इब्ने सफवान मुसलमान थे, लेकिन इनका कबीला खुजा गैर जानिबदार था। यह क्यों फायदामंद था? क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औस और खजरत से कोई बेचते तो बड़ा मसला हो सकता था, और अगर आप मुहाजिरीन में से कोई बेचते तो मुहाजिरीन को हर कोई जानता था। तो आपने उनको भेजा जिनके बारे में ये कोई ना जानता था कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और उनका कबीला गैर जानिबदार था। आप मक्का जाएं और पता लगाएं कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने सुन लिया होगा कि हम मदीना से रवाना हुए हैं। इस पर उनका क्या रद्द अमल है, वापस आकर हमें बताइएगा। इससे जाहिर होता है कि रसूल अल्लाह मुखालफत ही की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी मुहम्मद की तरह अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा तासर नहीं दिया कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं। रसूल अल्लाह के लिए यह आम था कि अगर उनको शमाल की तरफ जाना होता तो वो मदीना से जनूब की तरफ निकलते, ताकि खबर फैले कि आप जनूब की तरफ जा रहे हैं। फिर मदीना से दूर जाकर आप दोहरा वापस आकर शमाल की तरफ रुख करते। जब हुदैबिया के इस वाक़े की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा मक्का गए। इससे आप ये भी बताना चाहते थे कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, मैं मुकद्दस महीने में रवाना हो रहा हूं, एहराम में रवाना हो रहा हूं। जैसा कि रसूल अल्लाह आगे बढ़ रहे थे, आप तक यह खबर पहुंची कि घुड़सवारों का एक गिरोह गैका में है। यह इलाका शाहरा से थोड़ा हट कर था, तो आपने सोचा कि शायद यह कुरैश का भेजा हुआ दस्ता है। अल्लाह के रसूल ने इसकी तस्दीक के लिए एक छोटा ग्रुप भेजा ताकि पता लगाया जा सके
کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پتہ لگا کہ یہ قریش نہیں تھے، لیکن وہاں ایک واقعہ پیش آیا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ویسے اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ مین فوج کے ارد گرد جاسوس رکھتے تھے، تاکہ آرمی سے فاصلے پر اگر وہ کسی خطرے کو محسوس کریں تو واپس آ کر رسول اللہ کو اس سے آگاہ کریں۔ تو پتہ لگا کہ وہ گروہ قریش سے نہیں تھا، جس سے خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ مسلمانوں کے دستے کی واپسی پر صحابہ کا گروہ، جن کی تعداد شاید 10 سے 15 تھی، ان صحابہ میں ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کسی وجہ سے ابو قتادہ احرام میں نہیں تھے۔ اس کی وجہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ابو قتادہ کے سوا باقی سب احرام میں تھے۔ سیرت میں یہ بھی ذکر ہے کہ ابو قتادہ کو قربانی کے جانوروں کا انچارج بنایا گیا تھا۔ ابو قتادہ آرمی کے ساتھ تھے، لیکن احرام میں نہیں تھے۔ تو واپسی پر صحابہ نے زیبروں کا ریوڑ دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب صحابہ نے زیبرے دیکھے تو کسی نے بھی زیبروں کے متعلق کوئی اشارہ یا حرکت نہیں کی۔ انہوں نے ابو قتادہ کو بتایا بھی نہیں کہ وہاں زیبرے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو قتادہ انہیں دیکھیں، کہ زیبرے کا شکار اس وقت احرام کی حالت میں صحابہ کے لیے حرام تھا۔ ابو قتادہ اس وقت احرام میں نہیں تھے، اسی لیے یہ فقہ کی روح سے دلچسپ ہے۔ تو بالآخر ابو قتادہ نے زیبرے دیکھ لیے۔ ان کے پاس اس وقت تیر کمان نہیں تھے، بلکہ بندھے ہوئے سامان میں تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر تھے۔ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ میرا تیر کمان پکڑاؤ۔ صحابہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم حرام کی حالت میں ہیں اور ہمیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے انہیں تیر کمان نہیں پکڑایا۔ اس پر ابو قتادہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترے، اپنا تیر کمان لیا، واپس چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور زیبروں کی طرف سرپٹ دوڑ لگانا شروع کر دی۔ ابو قتادہ ایک زیبرے کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے، اسے ذبح کیا اور زیبرے کے گوشت کے ساتھ واپس آئے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ تو وہ واپس کیمپ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے بھی ابو قتادہ کو زیبروں کے متعلق اشارہ دیا کہ وہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے بھی ابو قتادہ کی زیبرہ پکڑنے یا شکار کرنے میں مدد کی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، پھر کھاؤ اور اگر تمہارے پاس ایکسٹرا گوشت ہے تو مجھے بھی دو۔ رسول اللہ بہت شوق سے گوشت کھاتے تھے۔ رسول اللہ نے بھی وہ گوشت کھایا۔ سبحان اللہ! اس واقعے میں صحابہ کی احتیاط دیکھیے کہ وہ کتنے احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو اس گوشت کی طلب تھی۔ یقینی طور پر انہوں نے کئی دنوں سے گوشت نہ کھایا ہوگا، کیونکہ وہ مہم پر تھے اور شاید کھجوریں اور پانی پی رہے تھے۔ ان کے پاس گوشت کے لیے زیبرہ پکڑنے کا موقع تھا۔ انہوں نے اسے پکڑنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ جب تیار کر کے ان کو پیش کیا گیا
تو پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ واللہ سوچئے یہ کیسا ایمان ہے۔ اس سے صحابہ کے تقوی اور ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ وہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ کھانے کا ہر لقمہ حلال ہو، کیونکہ حرام کھانے جیسے بڑے گناہ کے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ حرام سے پلنے والے کو جنت میں داخل ہونے کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ بنیادی طور پر رسول اللہ نے اس حدیث میں بتایا کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ کوئی شک نہیں کہ جو اپنے کھانے اور پینے کے معاملات میں احتیاط سے کام لیتا ہے یہ اس کے ایمان اور تقوی کی نشانی ہے۔ اس لیے اسلام کی ظاہری نشانیوں میں سے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی جانب رخ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحہ سے کھانا کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کا تحفظ حاصل ہے۔ تو ہم نے یہاں پر پرہیزگاری کی بہت عمدہ مثال دیکھی، اور یہ قانون مبہم تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا شاید یہ حلال ہے شاید نہیں۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں یقین ہو کہ یہ حرام ہے، انہوں نے اس وقت تک نہیں کھایا جب تک انہوں نے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا۔ تو یہاں یہ ہوا، پھر رسول اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ حلال ہے، تو رسول اللہ نے آگے بڑھنا جاری رکھا، حتیٰ کہ آخر کار بسر الخزائی واپس لوٹے۔ بسر مکہ گئے تھے اور انہوں نے ایسے ظاہر کیا تھا کہ وہ ریگولر حاجی ہیں۔ قریش کو نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے سنا جو قریش پلان کر رہے تھے۔ جب بسر واپس آئے تو رسول اللہ اصفہان کے مقام پر پہنچ چکے تھے، جو تقریباً مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ بسر نے رسول اللہ کو بتایا کہ قریش نے آپ کی روانگی کا سن لیا تھا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر رکھا ہے اور انہوں نے چیتے کی چمڑی پہن لی ہے۔ ان کے پاس چیتے کی کھال کی چمڑی تھی۔ قریش چیتے کی چمڑی جنگ کے نشان کے طور پر پہنتے تھے کہ اب ہم جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے لیے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ جنگ کا اشارہ ہے۔ یاد رہے جنگ احد میں بھی قریش اپنی عورتیں ساتھ لے آئے تھے کہ وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی عورتیں اور بچے ساتھ لے لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ قریش نے خالد ابن ولید کو غمیم بھیجا ہے، جہاں وہ جا کر اپنا کیمپ لگائیں گے۔ جب آپ مدینہ سے آ رہے ہو تو غمیم بالکل مکہ سے باہر ہے۔ جب آپ مدینہ سے آؤ تو مکہ سے باہر ایک میدان ہے جسے غمیم کہتے ہیں۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے اس میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو خالد ابن ولید لشکر کے ساتھ بالکل وہیں خیمہ زن تھے، تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے اور ان پر حملہ کیا جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے کہا، لعنت ہو قریش پر، قریش جنگ کے بھوکے ہیں، ان کا کیا جائے گا اگر وہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو، مطلب انہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ مجھ سے اتنا نفرت کرتے ہیں تو دوسرے عربوں کو مجھ سے نمٹنے دیں۔ پھر رسول اللہ نے کہا، اگر دوسرے عرب مجھ پر حملہ کرتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں تو قریش کو من چاہا نتیجہ مل جائے گا، مطلب رسول اللہ رہیں گے ہی نہیں، اور اگر میں ان پر فتح حاصل کر گیا تو عزت انہی کی ہوگی،
کیونکہ رسول اللہ قریشی ہیں تو قریش مجھے روک کر کیا حاصل کر لیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کا درد اور تکلیف دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے اپنے لوگ اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ اپنے لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے رسول اللہ کے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ خون نہیں بہانا چاہتے۔ تو جب رسول اللہ نے سنا کہ قریش ہتھیاروں سے لیس ہو رہے ہیں تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے لڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ روکا اور سائے میں کیمپ لگایا اور تمام لشکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف سے خطاب شروع کیا اور پھر صحابہ کو بتایا کہ قریش کے کیا عزائم ہیں۔ آپ نے کہا کہ قریش نے خالد ابن ولید کو لشکر کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ فلاں جگہ پر خیمہ زن ہیں۔ مسلمان مکہ نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ خالد ابن ولید انہیں روکنے کے لیے راستے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اہانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا؟ یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، اچھا تب چلو، بسم اللہ تعالی۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ اس سے ایک دفعہ پھر اسلام میں شورا کے تصور کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی کوئی فیصلہ نافذ نہ کرتے تھے، اور یہ اصل لیڈر کی نشانی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسوان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی، کیونکہ خدشہ تھا کہ قریش حملہ نہ کر دیں۔ یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف یہاں پڑھی گئی۔ یاد رہے سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ بنو لیان میں کچھ علماء کے نزدیک صلاۃ الخوف پہلی مرتبہ پڑھی گئی تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صلاۃ الخوف پہلی مرتبہ اس حدیبیہ کے موقع پر پڑھی گئی۔ غزوہ بنو لیان اور حدیبیہ کے واقعات میں 7 سے 8 مہینے کا فرق ہے۔ علماء کی اکثریت کے نزدیک پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف حدیبیہ جاتے ہوئے اسفان کے مقام پر پڑھی گئی۔ اب جب کہ خالد ابن ولید نے مکہ داخل ہونے کا راستہ روکا ہوا تھا اور ابو بکر نے کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے، تو اب مکہ جانے کا متبادل راستہ تلاش کرنا تھا، کیونکہ سیدھا خالد کے لشکر کی طرف نہیں جایا جا سکتا تھا جو جنگ کی دعوت دینا ہوتا۔
تو رسول اللہ نے کہا کون ہمیں فلاں فلاں راستے سے لے کر جا سکتا ہے؟ رسول اللہ دوسرے راستے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں پہنچنا کیسے ہے۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ کون ہمیں فلاں فلاں راستے سے لے کر جا سکتا ہے، تو ایک صحابی اٹھے اور کہا مجھے پتا ہے وہاں کیسے پہنچنا ہے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے انہیں راستے کی رہنمائی کے لیے لیڈر بنایا۔ اب رسول اللہ نے مرکزی راستہ چھوڑ کر دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا۔ دوسرے مرکزی راستے تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو تمام وادی جو آتش فشاں چٹانوں پر مشتمل تھی اس سے گزرنا تھا۔ اس وادی سے گزرنے میں صحابہ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور ان میں سوزش ہو گئی، اتنا کہ رسول اللہ نے یہ کہہ کر صحابہ کی ہمت بندھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ وادی جس سے اب ہم گزر رہے ہیں تمہارے لیے ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے دروازہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ کہتے ہیں اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر رسول اللہ نے کہا کوئی بھی اس وادی سے نہیں گزرے گا سوائے اس کے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وہاں اتنا مشکل تھا، ان کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، کانٹوں کی جاڑیاں ان کے گھٹنوں ٹخنوں اور سب جگہ لگ رہی تھیں، چبھ رہی تھیں۔ تو آخرکار اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وادی سے گزرنے پر تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس نے صحابہ کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی بھی اس وادی سے نہیں گزرے گا سوائے اس کے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سوائے اس کے جو سرخ اونٹ پر ہے۔ تو صحابہ سوچنے لگے کہ سرخ اونٹ پر کون سا شخص ہے؟ تو انہوں نے 1400 لوگوں میں سے ایک شخص پایا جو پیچھے اعلان کر رہا تھا کہ میرا سرخ اونٹ گم ہو گیا ہے، کیا کسی نے اسے دیکھا ہے؟ تو صحابہ اس کے پاس گئے اور کہا کیوں نہ تم ہمارے ساتھ آؤ، چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھی معافی میں شامل کر لیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ شخص بدو تھا جس کے دل میں نفاق تھا اور اس کے رد عمل نے ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا مجھے اپنے اونٹ کی تلاش اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تیرے ساتھی کے پاس جاؤں۔ بنیادی طور پر رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ایک شخص جس کی بخشش نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ اس قافلے میں صحیح وجہ سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہر کوئی جو جسمانی طور پر صحابہ کے ساتھ تھا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابی ہو۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور تمہارے گردنواں کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس بدو کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ وہ جسمانی طور پر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھا، لیکن اس کی نیت اسلام کے لیے نہیں تھی۔ جو بھی اس کی نیت تھی، کوئی کاروباری معاملات، مال غنیمت حاصل کرنا، جو بھی اس کی نیت تھی، اسلام کے لیے نہیں تھی۔
اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ سرخ اونٹ والے کے سوا سب کی بخشش ہوگی۔ تو اس وادی سے گزرنے میں پورا دن لگا۔ وہ بہت مشکل سفر تھا۔ جب وہ وادی سے باہر نکلے تو رات ڈلنے لگی تھی، تو وہ ان میدانوں تک پہنچ گئے جسے حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ اب وہ حدیبیہ کے میدانوں میں پہنچ چکے تھے۔ وہ پرپیچ وادی ان کے اور مرکزی شاہراہ کے درمیان تھی۔ جب وہ وہاں سے گزر آئے تو بالآخر حدیبیہ پہنچ گئے، اور حدیبیہ سے وہی راستہ جاتا تھا جس تک اللہ کے رسول پہنچنا چاہتے تھے۔ حدیبیہ سے مکہ تک براہ راست شاہراہ تھی جس تک اللہ کے رسول پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ مدینہ سے شاہراہ نہیں تھی۔ حدیبیہ مکہ سے جدہ کے راستے پر ہے، مدینہ سے مکہ پر نہیں۔ یہ مغرب کی طرف تھا اور رسول اللہ جنوب کی طرف نیچے جا رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی طرف تمام راستے عبور کرنا ہوں گے۔ آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے۔ آپ خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ اس راستے کے ارد گرد سے آئے۔ رات ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول حدیبیہ میں داخل ہوئے تو ان کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا کسوہ اڑ گئی ہے۔ کسوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ اس وقت کے دوران مسلمانوں کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ مرکزی راستے سے ہٹیں گے۔ مرکزی راستے پر کنویں تھے، لیکن یہ مرکزی راستہ نہ تھا۔ اب مسلمان حدیبیہ میں تھے۔ ویسے حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ عربی لفظ حدبہ سے ہے، جس کا مطلب ہے کوزہ پشت، کبا، ٹیڑا۔ بظاہر ان میدانوں میں ایک درخت تھا جو کبا تھا، کوزہ پشت اس کی شیپ تھی، اور درخت کے ساتھ ایک کنواں تھا۔ تو ابتدا میں اس زمین کو حدیبیہ کہا گیا کہ ایک چھوٹا درخت جو کبا ہے، پھر یہ نام کنویں کا ہو گیا، اور پھر ان میدانوں کا ہو گیا۔ تو حدیبیہ کے یہ میدان ہیں۔ اب حدیبیہ کو الشمیسی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے باہر 20 کلومیٹر ہے۔ جہاں کسوہ بیٹھ گئی، تو جہاں کسوہ بیٹھی وہاں ہی خیمہ لگا دیا گیا۔ وہ حدیبیہ کے کنویں کے پاس گئے۔ وہاں ایک ہی کنواں تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہم پورا دن وادی میں چلتے رہے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ تو رسول اللہ کنویں کے کنارے پر گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ چھلانگ لگائیں یا کنویں میں نیچے جائیں۔ کچھ علماء کے نزدیک پگڑی کی مدد سے کچھ صحابہ لٹر کر نیچے گئے، تو وہ کنویں کے اندر گئے۔ رسول اللہ نے اپنے ترکش سے کچھ تیر نکال کر صحابہ کو پکڑائے، تو صحابہ نے بالٹی میں کچھ پانی لے کر اوپر کیا۔ اللہ کے رسول نے اس پانی سے غرارہ کیا اور واپس منہ سے بالٹی میں ڈالا، اور پھر وہ بالٹی نیچے کنویں میں کر دی، جسے کنویں میں ڈال دیا گیا۔
صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کنویں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کو فوراً کنویں سے باہر آنا پڑا تاکہ وہ ڈوب نہ جائیں۔ تمام کیمپ جس میں 1400 لوگ تھے انہوں نے پانی پیا، اور وہ جب تک حدیبیہ میں رہے وہاں سے پانی پیتے رہے۔ ان کے جانوروں نے بھی سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ رسول اللہ کے کئی معجزات میں سے ایک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان چکے تھے کہ قریش سے بات چیت شروع ہوگی، مکہ قریب ہے، چیزیں ہوں گی۔ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ سبحان اللہ! نوٹس کریں کہ رسول اللہ کتنے بے چین ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، کوئی بھی وہ شرط رکھیں جب تک کہ اس شرط میں شعائر اسلام ہو، یعنی کوئی حرام شرط نہ ہو۔ کوئی بھی شرط وہ رکھیں، میں اس پر راضی ہوں گا۔ اللہ کے رسول نے ایسا اس لیے کہا تاکہ صحابہ بھی سمجھ جائیں کہ میں تیار ہوں جب تک وہ ہمیں کعبہ تک جانے کی اجازت دیں، عمرہ کی اجازت دیں، جب تک کوئی خون خرابہ نہ ہو، سب پرامن ہو۔ جو بھی شرائط وہ رکھیں گے میں انہیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کچھ بہت سخت شرائط کا پیش خیمہ ہے، ایسی شرائط جن کو اس وقت عمر اور کچھ دوسرے صحابہ بھی سمجھ نہ سکے۔ یہ پیش خیمہ تھا کہ صحابہ کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیمپ لگا لیا۔ جب 1400 لوگ کہیں جاتے ہیں تو اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، تو ادھر خالد ابن ولید کے جاسوسوں نے واپس آ کر انہیں خبر دی کہ اللہ کے رسول اس راستے سے نہیں آ رہے، بلکہ وہ دوسرے راستے سے مکہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر کیمپ لگایا ہوا ہے۔ خالد ابن ولید مکہ واپس جانے پر مجبور ہوئے۔ پھر قریش کو اپنے پلان میں تبدیلی کرنی پڑی۔ اب رسول اللہ اور قریش کے درمیان مذاکرات شروع ہوں گے، جس کا ذکر سیرت کے اگلے پارٹ میں کیا جائے گا۔